جا رہا ہے، اور کیا منزلت ہے کہ مولا عباس کا ذکر اللہ نے کس طرح سے قرآن میں کیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قصہ طالوت کو اللہ بیان کر رہا ہے، مگر اس آیت کا مصداق مولا عباس نے اپنے آپ کو بنایا۔ ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں طالوت کا لشکر جو تھا ان کا امتحان ایک نہر کے ذریعے ہوا، لشکر بہت پیاسا تھا، اور آیت یہ کہہ رہی کہ جب نہر کے ذریعے امتحان ہوا تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اس نہر میں سے پی لے گا وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا، اور جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ منیت پر باقی رہے گا، اور جو آخری کا جو ٹکڑا ہے اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے پانی پی لیا، اور قلت وہ تھی کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، مگر جو آیت کا اگلا ٹکڑا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، پینے کے ارادے سے نہ ہے، صرف چلو بھرے اور واپس گرا دے، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ یہ آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی اگر کربلا کے بن میں مولا عباس فرات میں پانی ہاتھ میں لے کر دریا پہ واپس نہ مارتے، تو یہ مولا عباس نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور اس آیت کی تفسیر قیامت تک کے لیے مصداق بن گئے ہے مولا عباس کے لیے۔ اور سامنے جو زری ہے، زری پہ ایک آیت لکھی ہے سورہ والضحیٰ کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اب یہ جو آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیت اتری تھی رسول اللہ کے لیے، اور وہ آیت لگی ہے حضرت عباس کی زری پہ، ایسے ہی نہیں لگی، اس کی کوئی وجہ ہے کہ تبھی یہ آیت مولا عباس کی زری پہ لگائی گئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا تھا، نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے، نہ تنہا چھوڑیں گے۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب وہ کون ہے کہ جس نے نبی کا ہر لمحے ساتھ دیا؟ ایک جناب ابو طالب اور دوسرے مولا علی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی پہ کوئی حرف نہ آ سکا، اور مولا علی جب تک رہے تب بھی نبی پہ کوئی آنچ نہ آ سکی۔ تو یہ نبی، مولا علی اور ابو طالب وہ ہستیاں کہ جن کا اپنی پناہ میں لینا، جن کا ساتھ دینا، اللہ کہہ رہے کہ یہ میرا ساتھ دینا ہے۔ اب یہی آیت مولا عباس کی ذریعے پہ لگ کے ایک طرف اشارہ دے رہی ہے کہ نبی کا فرمان ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مولا حسین اپنے زمانے کے محمد ہیں، اور یہ آیت ذریعے پہ لکھ کر اس بات کو بتلا رہی ہے کہ بھئی مولا عباس اب تلاش کرنا ہے کہ ایسی کون سی ہستی ہے کہ جس نے ہر لمحے حسین ابن علی کا ساتھ دیا۔ وہ ہستی مولا عباس کی ہستی کے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، ہر لمحے مولا عباس نے امام حسین کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب مولا کے بازو قطع ہو گئے اس موقع پہ بھی امام حضرت عباس نے یہی کہا کہ میرے بازو قطع تو ہو گئے مگر میں پھر بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہستی ہے حضرت عباس کی، اور تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جناب ام البنین کی تربیت تھی، کیا کہا تھا جناب ام البنین نے؟ جب مولا عباس اس دنیا میں آئے، جناب ام البنین نے مولا علی سے آ کے کہا یا علی، جب سے بچہ دنیا میں آیا ہے بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ آنکھ کب کھولے گا، کہ ایک مرتبہ حسین کو بلایا جائے۔ ادھر مولا حسین کو بلایا گیا، اور مولا عباس کو امام حسین کی آغوش میں جب دیا، فوراً مولا عباس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کو بڑھا دیا امام حسین کی جانب۔ مولا یہ ہاتھوں کو بڑھا کے بتلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بعید نہیں، مولا کا جواب ہے میں ہاتھوں کو بڑھا کے بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اے ابا عبداللہ الحسین، انہی ہاتھوں کو میں آپ پہ نذرانہ کر دوں گا۔ سب سے پہلی زیارت کی ہے امام حسین کے چہرے کی، آنکھیں نہیں کھولی۔ ادھر جناب زینب آئیں، پوچھا بابا بھائی کا کوئی نام رکھا؟ اب جب نام کی باری آئی تو نام جب تجویز کیا گیا تو مولا نے کہا ہاں زینب، ہم نے بھائی کا نام عباس رکھا ہے۔ جب عباس نام سنا جناب زینب نے اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا اور کان میں کچھ کہا۔ مولا نے کہا کہ زینب ابھی بھائی آیا ہے اور بھائی سے باتیں بھی شروع کر دی، کہ کوئی اور بات نہیں کی، بس ماں فاطمہ زہرا نے ایک وصیت کی تھی، بس وہ پیغام میں نے عباس تک پہنچا دیا۔ مولا نے کہا بتا سکتی ہو زینب کیا پیغام، کیا وصیت تھی؟ کہا ہاں، ماں نے کہا تھا میں دیکھتی تھی کہ ماں ایک لباس سیتی جاتی تھی، میں اماں سے پوچھتی تھی اے اماں یہ لباس آپ کس کے لیے سی رہی ہیں؟ تو اماں نے کہا تھا اے زینب تمہارا ایک بھائی اس دنیا میں آئے گا، اس کا نام عباس ہوگا، جب وہ اس دنیا میں آئے تو یہ لباس اس کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا اور میرا سلام عباس کو کہہ دینا۔ کہ وہی سلام میں نے پہنچایا ہے عباس کی بارگاہ میں۔ یہ مقام و منزلت ہے کہ جناب سیدہ نے سلام کیا۔ اب تربیت کیا ہے ام البنین کی؟ مولا عباس کم سن ہے، بلایا جناب ام البنین نے اور ایک سوال کیا اتحب الحسین، اے عباس حسین ابن علی سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں اماں محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ عباس بتاؤ کیوں کرتے ہو؟ اب جب بی بی ام البنین نے پوچھا تو مولا عباس نے کہا لأنہ امامی و اخی، اس لیے کہ وہ میرے امام بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں۔ بس یہ بھائی کہنا تھا۔ جناب ام البنین نے اس موقع پہ کہا
اے عباس آج تو میں نے بھائی سن لیا، آج کے بعد حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا۔ بس وہ دن تھا کہ اس کے بعد مولا عباس نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، ہمیشہ مولا کہا، سید و سردار کہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب عباس زین سے گرے اور آواز دی مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ادھر امام حسین چلے، مولا عباس کے لاشے کی جانب جب چلے نا، امام حسین کو وقت لگا ہے لاشے عباس پہ آتے ہوئے۔ مولا کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ایک مرتبہ مولا نے کہا الان ان کا سرازاری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے عباس، تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی۔ ابھی امام حسین راستے میں تھے کہ راستے میں ایک منزل ایسی آئی، مولا نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اترے، زمین پہ دیکھا ایک کٹا ہوا بازو نظر آیا۔ مولا نے اس کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، پھر ایک منزل طے کی، پھر ایک اور بازو نظر آیا، اس بازو کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا اور مولا عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ جب لاشا عباس پہ آئے، مولا عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا، مولا عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا، مولا نے سر کو ہٹا لیا، ایک سوال کیا، کہا کہ اے عباس میں تمہارا آقا و مولا حسین آ گیا ہوں، کیوں سر زانو سے ہٹاتے ہو؟ کہا مولا ابھی تو میرا سر آپ کے زانو پہ ہے، لیکن یہ بتائیے جب آپ زین سے گریں گے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ جناب ام البنین نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب مولا حسین پہنچے تو مولا عباس نے ایک جملہ کہا، اے آقا اگر میری ایسی حالت نہ ہوتی، میرے ہاتھ سلامت ہوتے، آنکھ میں تیر نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، مولا مجھے معاف کیجیے گا کہ میں آپ کی تعظیم میں اٹھ نہ سکا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ؟ کہا ہاں مولا خواہش تو ہے۔ کہا کون سی خواہش؟ کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ مولا عباس جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا لاشا خیمے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے کہا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اور کوئی خواہش؟ کہا ہاں مولا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی، اب دنیا سے واپس رخصت ہو رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے مولا عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، اب جب خون کو صاف کیا مولا عباس نے آخری زیارت امام حسین کی کہا عباس اور کوئی خواہش؟ کہا نہیں مولا ساری خواہش ہو چکی۔ مولا نے کہا اے عباس ہم نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، اب ایک خواہش ہماری بھی ہے، آپ ہماری خواہش کو پورا کیجئے۔ کہا آقا کیا خواہش ہے؟ کہا عباس پوری زندگی گزر گئی تو نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کہا بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آج حسین کی خواہش ہے کہ عباس حسین کو بھائی کہہ کے پکارو۔ مولا عباس نے کہا اے آقا ماں نے کہا تھا حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، بس یہ کہنا تھا۔ ایک بی بی کی آواز آئی اے عباس آج حسین کو بھائی کہہ کے پکار دو، میں جانوں اور ام البنین جانے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین کو عباس نے پکارا، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا پیاسا بھائی۔